ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بھوشیہ پرانا چیپٹر 4-7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے بھارت ورش یعنی ہندوستانی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربک زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات ہوگی، اور ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل 74 جگہ پر نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرانس کے ایک رائٹر اے ڈبوئس نے ہندو مذہب اور روایات کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا، اور خود ویداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو ہی مخاطب کر کے ان کے واقعات بیان کر رہی ہیں، جس کا مطلب کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی تعلیمات تھی، جو اس طوفان کے بعد اس ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئیں، جس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنی شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم یہی مشرک تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام نبیوں کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے خدا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ اپنے ہر بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا لیا۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اسی لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہے، اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر بھی ہندو قوم اس کا انکار آخر کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک میرے مالک، جس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں۔